اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. یہ بھائی کا سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ ہاں جی، کون سی ہے؟ میرے بھائی پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من دخل مسجدی ھذا یتعلم خیرا او یعلمہ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو میری اس مسجد میں داخل ہوا علم لینے کے لیے یا علم دینے کے لیے؟ کیوں آیا ہے؟ علم دینے کے لیے. علم فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. شریعت میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. عام نفلی عبادات سے کہیں بہتر ہے کہ آپ علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت سیکھیں، قرآن کے معنی و مفاہیم سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث سنیں، سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں. لیکن من گھڑت روایات نہ ہوں، ضعیف روایات نہ ہوں، جھوٹی روایات نہ ہوں، وہ احادیث ہوں جو واقعی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں. تو یہ میرے بھائیو بہت ہی عظیم عمل ہے. علم کی روشنی جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو بھی اس روشنی سے منور کریں گے. اور جب آپ نفل پڑھیں گے تو نفل کا فائدہ صرف آپ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. دین سیکھیں گے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھیں گے، کلمہ طیبہ کا ترجمہ سیکھیں گے تو دوسروں کو بھی سکھائیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے، بیگم کو بھی سکھائیں گے. تو اس لیے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. بخاری کی حدیث میں کیا آیا ہے؟ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. یہاں کی ایک فرض نماز دیگر مساجد کی 1000 فرض نمازوں سے بہتر. یہاں کی ایک نفل نماز دیگر مساجد کی 1000 نفل نمازوں سے بہتر. بھائی پریشان ہو گئے، لگتا آواز نہیں نکل رہی، لگتا ہے کہ 50,000 کے چکر میں ہیں. ایسے ہی ہے، 50,000 چاہتے ہیں. اچھا آپ تو آئے ہیں کبھی کبھار، اور سعودی علماء کرام، مدینہ کے علماء کرام اور میرے جیسے طالب علم تو یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ہم آپ سے زیادہ اسے بیان کرتے کہ ہمارا فائدہ 50,000 میں تھا. ہمارا فائدہ کس میں تھا؟ 50,000 میں. اگر یہ روایت صحیح ہوتی. 1000 کی حدیث آئی ہے بخاری شریف میں، کہاں آئی ہے؟ اور وہ اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھیں سب سے اوپر لکھی ہوئی، وہ سب سے اوپر نظر آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. اور 50,000 کی روایت آئی ہے امام ابن ماجہ کی کتاب میں. امام ابن ماجہ بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم امام ہیں. ان کی کتاب میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف آ گئی ہیں، یہ بھی ضعیف ہے. اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے ابو الخطاب دمشقی، یہ نامعلوم ہے، اس کے قواعد کا عطا پتہ نہیں چل سکا، اس کے حافظے، اس کی دیانت امانت کے بارے میں علم نہیں ہو سکا. آپ کہیں گے یہ ہمارے ہاں تو اس روایت کو بڑے جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے. اصل میں کچھ مولوی حضرات یہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فضائل کے نام پہ جو مرضی بیان کر دو. فضائل ہے نا جی، یہ نہیں سوچتے کہ فضائل کو آپ منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نبی اسلام کی طرف. تو نبی علیہ السلام کی طرف وہ چیز منسوب کریں جس کے درست ہونے کا یقین ہو. تو ضعیف روایات آپ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. آپ دور رہتے ہیں کہ بخاری کی ہے کہ ابن ماجہ کی ہے. اور عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 50,000 والی روایت اگر پوری بیان کر دی جائے تو آپ بھی نہیں مانیں گے. مولویوں کو چھوڑیے، آپ بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ پوری روایت کیا ہے؟ پوری روایت میں یہ آ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے اور مسجد اقصیٰ کی ایک نماز کا ثواب بھی 50,000 ہے. اب بتائیے ایسے آپ کو بیان کیا جاتا ہے؟ بیان کرنا تو پوری روایت بیان کرے. تو اس روایت کو اگر آپ مانیں گے تو اسی میں یہ آیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی ایک نماز بھی 50,000 ہے.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000، اور یہاں کی ایک نفل نماز دیگر مساجد کی 1000 نفل نمازوں سے بہتر، یہاں کی ایک فرض نماز دیگر مساجد کی 1000 فرض نمازوں سے بہتر. اور یہاں کی نفل نماز جو ہے گھر کی نفل نماز سے، جی بولیے آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. گھر کی نفل نماز مسجد کی نفل نماز سے بہتر ہے. یہاں کی نفل نماز دیگر مساجد کی 1000 نفل نمازوں سے بہتر ہے، لیکن یہاں کی نفل نماز گھر کی نفل نماز سے بہتر ہے. اور یہی وہ مسجد ہے جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو، گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. اور خود بھی آپ اکثر اوقات کوشش کرتے کہ نفل نمازیں سنتے گھر میں پڑھیں. تو اس لیے میرے بھائیوں نفل نمازیں گھر میں بہتر ہوتی ہیں. تو یہ 2 عبادات ہیں جو آپ یہاں کر سکتے ہیں. باقی رہا درود و سلام کا مسئلہ. تو درود و سلام آپ جہاں سے بھی پڑھیں وہ تو نبی علیہ السلام تک فرشتے پہنچا دیں گے. سلام آپ پاکستان سے پڑھیں، انڈیا سے پڑھیں، امریکہ سے پڑھیں، برطانیہ سے پڑھیں، لیکن وہاں نماز وہاں کی مسجد میں پڑھیں گے تو کیا 1000 کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. تو درود و سلام جو ہے وہ تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.